بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خطبات جو آپ نے اس دورانیے میں دیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے اہم ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن اعلان نبوت کے بعد کفر و شرک کے خلاف صدا بلند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تنگ ہو گئی اور بالآخر آپ نے اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا اور مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ مکہ میں کفار کے حملوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ آنا اور حج و عمرہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے نہ تو حج کی فرضیت نازل ہوئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی غرض سے مکہ کا رخ کیا۔ البتہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ کا رخ کیا تو مقام حدیبیہ سے آگے نہ بڑھے اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور اس میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر تھا۔ بالآخر سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہو گئی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا وقت بھی قریب ہوتا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کیا اور تمام صحابہ میں اس کا اعلان بھی کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے اعلان کے بعد بہت سارے صحابہ نے حج کی تیاریاں شروع کر دیں اور مدینے کے علاوہ جہاں جہاں یہ خبر پہنچی صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد جب ان سے حضرت محمد بن علی بن حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج یوں بیان فرمایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس روایت میں اتنی تفصیل اور باریکی ہے کہ محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج میں منقول روایات میں سے سب سے جامع روایت یہی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے تو حضرت اسماء بنت امیس کے یہاں محمد ابی بکر کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماء نے حضور پاک سے فرمایا میں اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غسل کرو اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لو۔ رسول اللہ نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیضا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو میں نے دور دور تک دیکھا تو مجھے سواری اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آئے اور میرے دائیں بائیں پیدل چلتے ہوئے لوگوں کا ہجوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا جس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہم بھی وہی عمل کرتے اور آپ نے توحید کے ساتھ تلبیہ کے کلمات پر بھی اضافہ پڑھا اور لوگوں نے بھی اسی طرح پڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلبیحات کے کلمات میں اضافہ نہیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی تلبیحات کے کلمات پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی اور ہم عمرہ کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ بیت اللہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اور بیت اللہ کے درمیان قیام کیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا اور ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف آئے اور احتلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے صفا کی طرف نکلے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے آغاز فرمایا اور صفا پر چڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان فرمائی۔
اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بدن وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑے، یہاں تک کہ ہم بھی چڑھ گئے، اور پھر آہستہ چلے یہاں تک کہ مروہ پر آ گئے، اور مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا۔ جب مروہ پر آخری چکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں پہلے اس طرح متوجہ ہو جاتا جس طرح بعد میں متوجہ ہوا ہوں تو میں ہدی نہ بھیجتا، اور میں اس احرام کو عمرے کا احرام کر دیتا۔ تو تم میں سے جس آدمی کے ساتھ ہدی نہ ہو تو حلال ہو جائے اور اسے عمرے کے احرام میں بدل لے۔ تو سراقہ بن جاسم کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ حکم اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، 2 مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ لے کر آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو انہی میں پایا جو کہ حلال ہو گئے، احرام کھول دیا، اور حضرت فاطمہ نے رنگ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سرما لگایا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتراض فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم میرے ابا نے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت فاطمہ کے احرام کھولنے کی شکایت رسول اللہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی خبر میں نے رسول اللہ کو دی اور اپنے اعتراض کرنے کا بھی ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نے سچ کہا ہے۔ جس وقت تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اے اللہ، میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کے ساتھ رسول اللہ نے احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہدی ہے تو تم حلال نہ ہونا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، یمن سے جو اونٹ لے کر آئے تھے اور جو اونٹ رسول اللہ کے ساتھ تھے سارے جمع کر کے یہ 100 اونٹ ہو گئے، سب لوگ حلال ہو گئے۔ انہوں نے بال کٹوا لیے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کی جن کے ساتھ ہدی تھی۔ 8 ذی الحج کو انہوں نے منی کی طرف حج کا احرام باندھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ظہر، عصر، مغرب اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں سے بنے ہوئے ایک خیمے کو نمرہ کے مقام پر لگانے کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ چلے اور قریش کو اس بات کا علم تھا کہ آپ شہر حرام کے پاس ٹھہریں گے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آ گئے۔ وہاں آپ نے نمرہ کے مقام پر لگا ہوا خیمہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا اور بطن وادی میں آ کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا مال اور خون تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ آج کا دن، مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ آگاہ رہو کہ جاہلیت کے زمانے کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے اور جاہلیت کے زمانے کے خون معاف کرتا ہوں، اور وہ خون جو ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جبکہ بنو سعد دودھ پیتا بچہ تھا جسے ہزیل نے بنو سعد سے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے زمانے کا سود بھی پامال کر دیتا ہوں، اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ تم نے انہیں حاصل کیا ہے اور تم نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کے شرم گاہوں کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کریں گے تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار جو کہ ان کو چوٹ نہ لگنے دے۔ اور عورتوں کا بھی تم پر حق ہے، تم انہیں حسب استطاعت کھانا پینا لباس دو، اور میں تم میں سے ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے،
اور وہ یہ کہ تم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور تم میں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی۔ یہ سن کر آپ نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہی، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی پیٹھ پتھروں کی طرف کر دی جو کہ جبل رحمت کے دامن میں بچھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل مشا کو سامنے لے کر قبیلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک کھڑے ہوئے اور یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، اور کچھ زردی جاتی رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار اتنی کھینچی کہ اس کا سر کجارے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، اے لوگو آہستہ آہستہ چلو۔ جب کوئی پہاڑ کا ٹیلہ آ جاتا تو مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تاکہ اونٹنی آسانی سے اوپر چڑھ سکے، یہاں تک کہ مزدلفہ آ گیا۔ یہاں آپ نے اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور ان 2 نمازوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اور جس وقت صبح ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر قبلہ کی طرف آئے اور دعا کی، تکبیر میں مصروف رہے، دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے۔ حضرت فضل عباس رضی اللہ عنہ خوبصورت بالوں والے اور گورے رنگ والے ایک خوبصورت آدمی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ساتھ لے کر چلے تو کچھ عورتوں کی سواری بھی ان کو چلتی ہوئی ملی، تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فضل کے چہرے پر رکھ دیا اور ان کا چہرہ پھیر دیا۔ فضل دوسری طرف بھی عورتوں کی سواریاں دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرف سے بھی فضل کا چہرہ پھیر دیا، یہاں تک کہ وادی محشر میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو کہ جمرہ الکبریٰ کی طرف آ نکلتا ہے، یہاں تک کہ درخت کے پاس جو جمرہ ہے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کے ساتھ 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری پر اللہ اکبر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کنکری وادی کے اندر سے شہادت والی انگلی کے اشارے سے ماری جیسے چٹکی سے پکڑ کر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے یعنی ذبح کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیٹھا عطا فرمایا اور انہوں نے باقی قربانیاں ذبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شریک کر لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کٹوا کر قربانی کے گوشت میں شامل کر کے ہانڈی پکوائی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس گوشت میں سے کچھ کھائے اور پھر شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اضافہ فرمایا اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو کہ زمزم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کے خاندان والو، پانی زمزم سے کھینچتے رہو، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ ہمارے اس پانی پلانے پر کی خدمت پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ڈول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پانی بھی پیا۔ محترم ناظرین، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا کیا جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔